اظہار و ہمدردی کے کیا پہلوحات ہیں حدیث و قرآن کی روشنی میں، یہ کس طریقے سے نظر آتی ہے، ذرا بتائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی پوری زندگی جو ہے نا وہ اظہار پر قربانی سے ہی عبارت ہے۔ تو پوری زندگی صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج نے پوری زندگی اظہار سے گزارا اور اظہار سے ہی ان کی زندگی عبارت ہے۔ ایک واقعہ میں پیش کرنا چاہوں گا جس سے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے صحابہ کا جو طریقہ تھا، جو اظہار کرتے تھے، بخوبی واضح ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے دربار گوہر بار میں موجود تھے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار پائے۔ ماشاءاللہ۔ دنیا ان کی مٹھی میں تھا، وہ اختیاری فقر کی زندگی تھی آقا علیہ السلام کی۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بھوک کے جب آثار پائے تو گھر دوڑتے ہوئے آئے اور کہا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بکری کے بچے ہیں، ایک بچہ ہے بکری کا اور اس کے ساتھ ایک اور دوسرا، دو چھوٹے چھوٹے بکری کے بچے ہیں، چند لوگ اس میں سے کھا سکیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ ایسا کریں، حضور علیہ السلام کے چہرے پر آج میرا دل بہت رنجیدہ ہے، بھوک کے آثار واضح ہو رہے ہیں اور مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں حضور کو دعوت دے کر آیا ہوں، جاتا ہوں اور دعوت دے کر آتا ہوں، آپ جب تک اس بکرے کو حلال کریں، قربان کریں اور تیاری فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے چلیں، ہمارے گھر کچھ اہتمام ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت، وہ اصحاب صفہ میں جتنے صحابہ موجود تھے، وہ حضرت امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود سے لے کر تمام صحابہ، جتنے صحابہ وہاں پہ موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا آج چلو چلو سب چلتے ہیں اور آج جابر کے گھر دعوت ہے۔ اللہ اکبر۔ یوں آپ پریشان ہوئے کہ معاملہ کیا ہے، میں نے تو چند لوگوں کا حضور کو کہا لیکن حضور نے تو سب کو ہی لے لیا، پھر کہا کہ رب ہے معطی، وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ تو یہ عقیدے والے لوگ تھے، یہ حضور کے الفاظ پر زندگیاں نچھاور کر دینے والے لوگ تھے۔ انہوں نے قطع کلامی گستاخی سمجھی اور بحر علوم کے اس شعر کے مطابق کہ از خدا خواہم کے توفیق ادب، بے ادب محروم میں گشت از فضل رب، اللہ سے کچھ چاہتے ہو تو ادب کی توفیق مانگو، چونکہ بے ادبوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ تو الحمدللہ ادب تو ہم نے سیکھا ہی صحابہ سے، صحابہ کی زندگی سے۔ صحابہ نے بتایا کہ کیسے ادب کرنا، بلکہ خود رب کعبہ نے بتایا ہے کہ نبی کی تعظیم اور ادب کیسے کرنا ہے قرآن مجید میں۔ خیر وہ دیگر ٹاپک ہے، ہم اظہار پر بات کر رہے ہیں۔ حضرت جابر کے ساتھ تمام صحابہ جو اصحاب صفہ میں موجود، اصحاب صفہ اور حضور علیہ السلام خود تشریف لے چلے، اور جب گھر پر آتے ہیں، گھر پر آنے کے بعد دیکھتے ہیں تمام کیا، حضور نے کہا کہ جو کچھ بھی پکا لیا ہے میرے سامنے لے آؤ اور اس کو ڈھک دو، دیکھنا نہیں۔ اور اس کو ڈھکنے کے بعد اپنے لفظوں میں اس پورے واقعے کو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کو نکال کر دینا شروع کیا اور ایک طرف سے صحابہ کو دیتے جاتے اور صحابہ لیتے اور ایک طرف ہوتے، اور یوں راوی لکھتے ہیں کہ اس میں کئی سو صحابہ تھے جو کہ جن کو یہ معاملہ حضور علیہ السلام نے کیا۔ جب دسترخوان سج گیا تو بات بہت پتے کی ہے، حضور علیہ السلام نے کہا کہ جابر اپنے جو دو تمہارے صاحبزادگان ہیں ان کو بلاؤ۔ حضرت جابر نے آواز دیا اپنے زوجہ محترمہ کو کہ وہ بچے کہاں ہیں، حضور علیہ السلام نے طلب فرمایا ہے، اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، حضور علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ وہ بچوں کو بلاؤ تاکہ کھانا شروع کیا جائے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جابر رب نے اللہ پوچھ رہا ہے، رب نے جبرائیل کو بھیجا اور تمہارے بچوں کو طلب فرما رہا ہے۔ اب جب یہ گئے کہ بھائی بچے کہاں ہیں، تو زوجہ محترمہ جو صبر اور ایثار کا سراپا آپ سمجھ لیں سمندر تھی، آپ سے رہا نہ گیا اور آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت جابر نے کہا کہ بھائی واقعہ کیا ہے یہ تو بتا دو۔ انہوں نے واقعہ بتایا کہ حضرت ایسا ہوا کہ آپ جیسے گئے تو میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ایک کے سامنے، اور یہ آپ تو ذبح کر کے گئے، اس کے بعد اس نے دوسرے نے کہا کہ جیسے بابا نے اس بکرے کے ساتھ کیا ہے، بڑے والے نے چھوٹے والے سے کہا اور تمہارے ساتھ میں بھی یہی کرتا ہوں۔ اور یوں ہوا
کہ اس نے چھت کے اوپر لے جا کر اس بکرے کے بجائے اپنے چھوٹے بھائی کو ذبح کیا، اللہ اکبر، اور جیسے ہی ذبح کیا خون کے فوارے نکلے اور اس کے بعد دونوں ہی گھبرا کر اوپر سے نیچے گرے اور دونوں کا انتقال ہو گیا۔ وہ کیسی مائیں تھی، یہ کیسے لوگ تھے ہماری بہنوں کے لیے جو ہمیں سن رہی ہیں، ان کے لیے یہ واقعہ جو ہے زندگی گزار دینے کے لیے کافی ایک ایسے صبر، یعنی کہ ایک ماں کا صبر دیکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً وہ صحابیہ تھیں لیکن ان کے صبر کا عالم کیا تھا، بتایا یہ واقعہ۔ اس کے بعد یہ سارا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے، یا رسول اللہ یہ واقعہ ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جابر اپنے بچوں کو لے آؤ، اور جب بچوں کو لایا گیا تو راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور اپنا لعاب دہن، بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے لعاب دہن بھی لگایا اور دعا فرمایا اللہ نے اپنے ان اللہ علی کل شیء قدیر والے طاقت سے ان دونوں بچوں کو جان عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اور اللہ۔ وہ دونوں بچے پھر کھانے میں جو دسترخوان میں اس میں شریک ہوئے۔ تو المقصود یہ ہے، ایک تو ہماری بہن کا اظہار نظر آیا اس کے اندر، دوسرا جو صحابہ کا طریقہ تھا کہ صحابہ کس طرح اظہار کرتے تھے، گھر پہ کچھ نہیں ہے لیکن باوجود گئے بھوک کے آثار دیکھا تو محبت کا عالم یہ ہے کہ دعوت دے بیٹھے، اور عقیدے کا عالم یہ ہے کہ جب سب کو لے آئے تو اف تک نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حافظ صاحب، میں تو آپ کی گفتگو سے یہی اخذ کر پایا ہوں کہ اگرچہ تا قیامت تک ہم اثار و ہمدردی کے پیمانے کو ناپیں اور اثار و ہمدردی کی ہم ڈیفینیشن اور مثالوں کو ہم ایک جگہ لکھنا شروع کر دیں تا قیامت تک، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے اخلاق کا ایک درجہ بھی مکمل نہیں ہوگا۔ یہ اخلاق، یہ اثار و ہمدردی ہے، ماشاء اللہ۔ کیا کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اثار سے عبارت ہے، پوری زندگی۔ ماشاء اللہ، کیا کہنا۔ خوبصورت انداز میں ہمیشہ گفتگو کرتے ہیں حافظ ارشد صاحب۔